نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ پارہ 27 سورہ واقعہ رکوع 2 آیت نمبر 68 تا 74۔ انسانی تخلیق، انسانی غذا، خوراک کے بعد پانی بھی انسان کی اہم ضرورت ہے، اور انسان کیا بلکہ ہر حیوان پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کی تخلیق پانی سے کی ہے، اور انسانی تخلیق میں اور ہر چیز کی تخلیق میں پانی کا بنیادی کردار ہے، بنیادی عمل دخل ہے۔ خلق کل شیء من الماء، اور پانی کی فطرت میں سیلان ہے، پانی بہتا رہتا ہے، اور یہ بہنا پانی کی حیات ہے، اور ٹھہراؤ آسودگی پانی کی موت ہے۔ موجیم کہ آسودگی ما عدم ماست، ما زندہ ازا نیم کہ آرام نہ گیریم۔ پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سوال ہے عالم انسانیت سے کہ جو پانی تم پیتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو، فصل کو سیراب کرتے ہو، اس پانی کو بادلوں سے نازل کرنے والا کون ہے؟ چشموں میں، کوؤں میں جو کنویں ہے، اس سے پانی نکالنے والا، وہاں پانی پیدا کرنے والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی کا خالق میں ہوں اور پانی کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ پانی کا خالق اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالی نے پانی کو نازل فرمایا ہے، بارش کو برسایا ہے، من المعصرات ماء ثجاجا، اور پانی کو پینے کا قابل اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اگر پانی کو کڑوا بنا دیتے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین کا عظیم فضل ہے، کرم ہے کہ پانی کو اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں دنیا کے روئے زمین کے مختلف خطوں میں پیدا فرمایا ہے، اور انسانی ضرورت کے مطابق نازل فرمایا ہے، اور ضرورت کے علاوہ صاف ستھرا پانی نازل فرمایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، انسان پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، صفائی ستھرائی بھی پانی سے حاصل کرتا ہے۔ لہذا پانی کی اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 71 میں آگ کا ذکر ہے، جو انسان کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ انسان کھانا بناتا ہے، چائے بناتا ہے، سردی کی حفاظت کے لیے آگ کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آگ کا خالق میں ہوں، اس آگ کو میں نے پیدا، اسباب کے پردوں میں تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور سورہ یاسین کے آخر میں شجر اخضر کا جو ذکر آیا ہے، جو کہ ایک درخت ہے جس سے آگ بھی سلگتی ہے،
اب سوال یہ ہے کہ کوئی انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس درخت کو، اس شجر اخضر کو میں نے پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ اس شجر اخضر جس سے آگ لگتی ہے، اس سمیت تمام درختوں کا خالق، مالک، رازق اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور آیت نمبر 73 میں فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین۔ مقوین اقوا سے مشتق ہے، اور وہ قوا بھی بمعنی صحرا ہے، صحرا سے مشتق ہے۔ مقوی کا معنی ہے صحرا میں اترنے والا۔ اس سے مراد وہ مسافر ہے جو جنگل میں کہیں ٹھہر کر اپنے کھانے کے انتظام میں لگا رہتا ہے۔ تو آیات کا ماحول مقصود یہ ہے کہ یہ سب تخلیقات اللہ رب العالمین کے قدرت و حکمت کا نتیجہ ہے۔ عالمی انسانیت کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک اور سہیم نہ بنائے۔ اللہ فسبح بسم ربک العظیم، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت، طاقت، حکم اور حاکمیت کو تسلیم کرنے کا لازمی نتیجہ ہے، اور ایک عقلی نتیجہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید پر کامل و مکمل ایمان رکھ کے ہر وقت ہر حال میں اپنے رب کے تسبیح بیان کرے، اللہ رب العالمین کے پاکی بیان کرے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، توحید، رسالت، بعث بعد الموت پر اعتقاد اور اذعان رکھ کے اعمال صالحہ اختیار کرے اور اعمال سیئہ سے گریز کرے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، اور اللہ رب العالمین ہی کی تعلیمات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہی دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ رب العالمین اپنے نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور توحید کی طرف ترغیب ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تو الماء او پانی، الذی تشربون جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ کیا تم نے اسے اتارا ہے، من المزن اے من المعصرات بادل سے، سحاب سے، من المزن من السحاب بادلوں سے، ام نحن المنزلون یا ہم ہی اتارنے والے ہیں، لو نشاء اگر ہم چاہے، جعلناہ تو کر دے ہم اسے اجاجن کڑوا، فلولا تشکرون تم پھر شکر کیوں ادا نہیں کرتے اللہ کی اس نعمتوں پر۔ افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تو وہ آگ جو تم کو سلگاتے ہو، تم آگ لگاتے ہو، اانتم انشاتم کیا تم نے پیدا کیا ہے، شجرتہا اس کا درخت، ام نحن المنشئون یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، نحن جعلناہا ہم نے بنا دیا اس کو، تذکرۃ نصیحت، ومتاعا اور فائدہ کی چیز، للمقوین مسافروں کے لیے، فسبح پس آپ تسبیح کیجئے، بسم ربک العظیم اپنے رب کے نام کی، العظیم جو بڑی عظمت والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔